إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے الامان فی صیانۃ اللسان، زبان کی حفاظت میں انسان کا امن و امان ہے، انسان کی حفاظت زبان کی حفاظت میں ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو اعضاء و جوارح ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں، ان نعمتوں میں اللہ کی ایک ایک نعمت کو ہم شمار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ان جسمانی نعمتوں میں سب سے بڑی ایک نعمت یہ زبان ہے۔ اس زبان سے انسان کی اپنی شناخت، اس کی شخصیت کی پہچان، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی ساری بے عزتی اور ساری توہین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور اور بیان زبان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ رحمان، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے آخر تک اپنی تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہر یعنی کچھ فقرے کے بعد، کچھ نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ شروع میں ہی کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بیان دیا، قوت گویائی دی، بات کرنے کی اللہ نے طاقت دی۔ وہ انسان جس کو آپ گونگے کی شکل میں دیکھتے ہیں، آپ اس سے پوچھ کر کے دیکھیں کہ زبان کی نعمت کے لیے دنیا کی تمام دولت وہ خرچ کرنا چاہے، اس کو قوت گویائی مل جائے، وہ اس کے لیے تیار ہوگا۔ یہ بینائی، دیکھنے کی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا دو آنکھیں ہم نے تمہیں نہیں دی؟ دو آنکھوں کو تم دیکھ رہے ہو، ہماری کائنات کو دیکھ کے پہچانو۔ ولسانا وشفتین، زبان دی ہے ایک اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو آج کی یہ جو گفتگو اسی زبان کا استعمال آدمی کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے بولنے سے پہلے آدمی کو تولنا ہے،
ہم جو بولیں گے اس سے فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی ہیں، ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سفر کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ساتھ ہو کر کے چلنے لگا۔ جب بہت قریب ہو گیا تو معاذ بن جبل نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آپ ایسا عمل بتا دیں جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، یہ سوال معمولی سوال نہیں ہے، بہت غیر معمولی سوال ہے، لیکن اس پہ چلنا اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، توفیق دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری بات بتائی، کچھ اس میں سے کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو لگا دو اور کسی بھی عمل میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اسے بچنا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا فرض ہے تو، اور رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کا حج کرنا اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو پھر آگے کہا کہ اے معاذ بن جبل، میں تمہیں تمام خیر کی کنجی نہ دے دوں، تمہارے ہاتھ میں خیر پانے کی چابی آ جائے؟ تو کہا کہ روزے رکھنا، فرض روزے کے بعد جو نفلی روزے ہیں، اثنین ہے، خمیس ہے، ایام 20 کے 13 14 15 کے روزے رکھنا ہے، نفلی روزے جو ہوتے ہیں وہ رکھنا۔ اور کہا کہ صدقے کرنا، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا، کیونکہ یہ صدقات اور خیرات انسان کے گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ جو ہے، آگ جل رہی ہو تو پانی اس کو جو ہے بجھا دیتا ہے، تو اسی طرح سے صدقات و خیرات بھی گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اور کہا کہ رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر کے کچھ رکعت نماز پڑھو، یہ جو ہے پورے خیر کے کام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتاتے ہوئے معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کہا کہ میں ایسی بات نہ بتا دوں جو ان تمام باتوں سے اوپر ہے، سب کی چوٹی ہے یہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول بالکل بتائیں۔ تو کہا کہ یہ نماز اور یہ ساری چیزیں تو ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ہے، لیکن ان تمام باتوں میں سب سے اہم بات جو عظیم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی انگلی سے پکڑتے ہوئے کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ آخر میں بتاتے ہوئے کہا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کو بے قابو نہ چھوڑو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس پہ بھی گرفت ہو جائے گی، اس پر بھی حساب ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگ جو ہے جہنم کی آگ میں اپنے چہرے کے بل جو گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے، وہ تو اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی جائیں گے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ دین اسلام نے زبان کے استعمال کے بارے میں بڑی تعلیمات دی ہیں اور خاص اہتمام کیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بندوں سے آپ بتا دیں کہ وہ بات بولیں جو بہت اچھی بھلی بات ہو، کیونکہ شیطان اسی کی وجہ سے لوگوں میں دوریاں ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے شیطان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پرہیزگار تقوی والے بندوں کی صفتیں بیان کیا، اوصاف بیان کیا، ان کی خوبیاں بیان کی کہ ان کا کیا کردار ہوگا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، بے فائدہ کی باتوں سے، جس کا کچھ حاصل نہیں ہو،
ان سے دور رہتے ہیں، یہ جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں اور لغو سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو ہر وہ بات، فضول بات، بیکار کی بات، بے مطلب کی بات، گھنٹوں بیٹھ کر کے جو جی میں آ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے اس کو بول لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہا کہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اہل ایمان جو نیک بندے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ جن کو دین کا علم نہیں، اسلام کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے دین سے محبت نہیں، ان کو دین اسلام جاہل کہتا ہے۔ جاہل جو ہے شریعت میں جو لکھنا نہیں جانتا ہو، پڑھنا نہیں جانتا ہو، اس کو نہیں کہا گیا۔ جاہل اور جہل اور جہالت کا مطلب جو ہمارے دین اسلام میں، قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ جس کو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اللہ رسول کے بارے میں معلوم نہیں ہو، ان کو جاہل کہا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کے لیے کے بارے میں جاننے کے لیے، علم کے لیے لکھنا قلم سے اور پڑھنا دیکھ کر کے ضروری نہیں ہے۔ بے شک یہ ذریعہ ہے بہت بڑا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آدمی بغیر دیکھ کر کے پڑھے ہوئے، بغیر لکھے ہوئے، سن کر کے آدمی کے پاس اچھا خاصا علم ہو جاتا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ کہا کہ ایسے لوگ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، ایمان اسلام کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ جب اہل ایمان والوں سے، اسلام والوں سے کسی بات میں الجھتے ہیں، کچھ بلاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، السلام علیکم کہہ کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، وہ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ اہل ایمان کی صفت بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ انس بن مالک ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست اور مکمل سیدھا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہیں ہو، سیدھا نہیں ہو، اور آدمی کا دل اس وقت تک درست اور سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہیں ہو، اس کی زبان درست نہیں ہو، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہو۔ تو اس لیے زبان کی بہت ہی حفاظت کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے مغفرت کو پانے کے لیے اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ سہل بن سعد ساعدی ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ، یہ جو دونوں داڑھ ہیں، یہ دونوں کلہ جو ہیں ہمارے، یہ بیچ میں زبان ہے۔ اس زبان کو اللہ نے کتنا حساس، کتنا لطیف، باریک بنایا ہے، پورے دانتوں اور کلوں کے درمیان ایک نرم چیز کو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کہا کہ جو یہ زبان ہے اس کی کوئی حفاظت کی ہمیں گارنٹی دے دے کہ زبان کی حفاظت کریں گے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، ہم اسے جنت کی گارنٹی دیں گے۔ تو یہ زبان، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام میں، علماء میں جو اولیاء لوگ ہیں، زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت ہی حساس ہوتے تھے، بہت اس کا خیال رکھتے تھے۔ عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، کتنے جرنیل خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز اتفاق سے ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق سب سے پہلے آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور خلیفہ بنے، کہتے ہیں کہ میں ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، دیکھ رہا ہوں کیا کہ وہ اپنی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑ کے ہلا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر کے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ یغفر اللہ لک، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمام تباہیوں اور بربادیوں کی جڑ تو یہی زبان ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشرہ مبشرہ میں سے تو ہیں ہی، جنت میں ہی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی 10 صحابہ کرام کو، ان میں سے یہ ہیں، اور پکارا جائے گا
جنت کے 8 دروازوں میں سے جن کو جس دروازے سے چاہے اپنی مرضی سے داخل ہو جائے، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان کا یہ حال ہے، زبان کو پکڑ کے وہ کیا کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے اس سے زیادہ دوسرا جسم کا کوئی عضو حصہ نہیں ہے جس کو قید کر کے رکھا جائے، جس کو جیل میں سجن میں رکھا جائے. فرماتے ہیں امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا اور کہتے ہیں کہ یہ خط جو ہے مجھے اور ایک اور مقبول 2 کو یاد ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ آدمی جو کثرت سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس کے اندر قناعت آتی ہے، اس کے اندر تھوڑی اللہ کی جو نعمت دنیا میں مل جائے اسی پہ اس کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے. اور جو آدمی یہ جو زبان ہے اس کو عمل اور اطاعت کا، زبان اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو قابو میں کرتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو. یعنی یہ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. بعض سلف کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جس کے اندر 2 چیزیں آ جائیں. سب سے زیادہ بدبخت، بد نصیب وہ آدمی، ایک وہ آدمی کہ جس کی زبان بے قابو ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے، بکتا ہے، یہ آدمی جو ہے بد نصیب ہے. اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل پہ مہر لگ جائے. تو یہ دل جو ہے آدمی کا تازہ ہو، دل زندہ ہو، اللہ کے ذکر میں یاد میں رہے، زبان انسان کے قابو میں رہے. ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھے. ثوبان ایک دوسرے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا اور وہ گھر سے بے وجہ یہاں وہاں گھومتا پھرتا نہیں رہتا ہے. کام ہے، کام کے لیے باہر جاؤ، کام نہیں ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، گھر کو لازم پکڑتا ہے اور اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے. یہ آدمی جو کامیاب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ انسان جب جگتا ہے، صبح اس کی ہوتی ہے، تو انسانی جسم کے جو تمام یہ اعضاء ہیں، جوارے ہیں، ایک ایک حصہ، یہ سب کے سب جو ہے زبان کے پاس آ کر کے عاجزی کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں زبان سے. پورے جسم زبان سے درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کا خوف اختیار کرو ہمارے بارے میں. ایک ایک ہاتھ، پیر، سب کچھ زبان سے آ کر کے عاجزی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرنا ہمارے بارے میں، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی ہم لوگ ہیں. تم اگر سیدھی ہے تو ہم لوگ بھی سیدھے ہیں، اگر تم سیدھی نہیں ہے تو ہم بھی سیدھے نہیں رہیں گے. یہ زبان، بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے طرز میں بیان کیا. کہا کہ یہ زبان جب تک جو ہے ہم نہیں بولتے ہیں ہم بادشاہ ہیں، لیکن جب بول لیا تو جس طرح سے آپ کی بندوق کی گولی باہر نکل گئی واپس نہیں آ سکتی، منہ کی بولی بھی جب نکل گئی واپس نہیں آ سکتی. اس کا بہت خیال رکھنا ہے. آدمی کو دیکھیے، جتنا بھی بڑا سے بڑا اگر کوئی زخم آدمی کو لگ جائے، علاج ہے، وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. لیکن زبان سے اگر کسی بندے کو زبان کا زخم لگ گیا، تعلقات بحال ہو جائیں گے لیکن وہ زخم رہے گا. اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنا ہے اور اس میں بہت خیال رکھنا ہے. ایک دوسرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان ہو. کتنی بڑی بات. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنی میں اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ جس کا ایمان ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، خیر کی بات بولے، بھلی بات بولے یا پھر خاموشی اختیار کرے. نہ بولے، بولنا ہے تو خیر کی بات بولو، بھلی بات بولو، یا پھر خاموش رہو. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، بہت مشہور، عربی میں بھی یہ کہاوت ہے اور اردو میں بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے آدمی، جو شعور ہوتا ہے آدمی،
سمجھدار عقل مند جو ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جو آدمی بیوقوف ہوتا ہے اس آدمی کی جو زبان ہے وہ اس کا جو دل ہے وہ زبان کے باہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کے زبان کا استعمال ایک عقل مند آدمی جو ہے وہ کرتا ہے۔ بیوقوف آدمی ہے وہ اپنی زبان کو یوں بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں بہت ہی اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ زبان کا مسئلہ ہے، جو آدمی بولتا ہے، آدمی جو لکھتا ہے، اپنے قلم کا استعمال کرتا ہے۔ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، جو بھی چیز آئی لکھ کر کے سوشل میڈیا کے مختلف راستے ہیں، ذرائع ہیں، آدمی اس کو لکھتا ہے، اس پہ ڈالتا ہے، پھینکتا رہتا ہے، کچھ بھی گھنٹوں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ اپنے ٹائم کو برباد کرتا ہے، اور لکھ نہیں سکتا کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں سے، یوٹیوب سے لے کر کے، سوشل میڈیا سے لے کر کے، ٹویٹر سے لے کر مختلف بے شمار ذرائع ہیں، آدمی اس کو فارورڈ کرتا ہے، یہاں وہاں بھیجتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا اس کو خیال نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے وقت بھی ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بات بولتا ہے اور اسی سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کے درجات جو ہے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میں دوسرا ایک آدمی ہے جو کوئی بات بولتا ہے، کوئی بات لکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ناخوشی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر اس کے جہنم میں جانے کا جو ہے راستہ بن جاتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اور معراج، جو معراج ہوا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، جو آپ کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ رات و رات جو سفر کرایا گیا، پھر آپ کو وہاں سے معراج کا واقعہ جو پورا پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں ایک خاص بات بیان کرتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا ہوں تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تانبا، نحاس جو ہوتا ہے، تانبے کے ناخن ہیں ان کے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ نوچ رہے ہیں، اس سے نوچ رہے ہیں۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل ساتھ میں تھے معراج کے واقعے میں، تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخن سے، اور ناخن بھی تانبے کے ہیں، چہرے کو بھی نوچ رہے ہیں، سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے گوشت۔ تو قرآن مجید نے بھی کہا کہ جو آدمی موجود نہیں ہے اس کی غیبت کرنا، چاہے اس کے اندر وہ غیبت ہے ہی کہ وہ برائی، وہ کمی، وہ خامی آدمی کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غائبانے میں اس کو بیان کرنا برائی ہے۔ ایک مومن کا تقاضا یہ ہے ایمان کا کہ اپنے بھائی کے اندر کوئی بھی کمی دیکھے تو اس کو نصیحت کرے، یہ نصیحت کا تقاضا ہے، آپ کریں، نصیحت ہے، اس کو تنہائی میں بولیں، تنبیہ کریں، خیر خواہی یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی دوسروں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو رات دن بات کرتے تھے۔ آدمی نہیں ہے اور رات دن اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی زبان کے بارے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا بہت صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ زبان کے غلط استعمال سے ایسا نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کے عیوب کو، دوسرے کی کمیوں کو ہی سنتا ہے۔ جو سمجھدار آدمی وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی جو رات دن دوسرے کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کے خود یہ آدمی کیا ہے، آدمی کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنی عظیم نعمت دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور
آدمی جب بولے تو وہ بات بولے جس سے خود بھی فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، مجلس کو فائدہ ہو، دوست احباب کو فائدہ ہو، اور کوئی جب فائدہ نہیں ہو تو آدمی وہاں پہ خاموشی اختیار کرے، یہ بھی بہت خیر کا کام ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔